دوستوں اور ساتھیوں، میں خیریت سے ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ساتھیوں، میں برسی کے متعلق اپنا پیغام ایک دن قبل جاری کر رہی ہوں، کیونکہ 20 ستمبر کے دن آپ مزار پر حاضری دینے، لاڑکانہ اور تمام ڈسٹرکٹس میں برسی منانے میں مصروف ہوں گے۔ میرے ایک دن قبل برسی کا پیغام برسی کے دن آپ کے دل اور دماغ میں موجود ہوگا تو مجھے اطمینان ہوگا۔ ساتھیوں، لبنان اور لاڑکانہ کے موسم میں تھوڑا فرق تو ہے، مگر زیادہ نہیں۔ جب ستمبر مہینے کا آغاز ہونے لگتا ہے تو وہاں کی طرح یہاں بھی موسم بدلنے لگتا ہے۔ ساتھیوں، جیسے ستمبر شروع ہوتا ہے، آپ سب کی طرح میرے دل اور دماغ میں ہمارے شہید چیئرمین میر مرتضیٰ کے برسی کے حوالے سے بہت سارے خیالات آتے ہیں۔ ایک طرف ملک کے خراب ہوتے ہوئے حالات اور ماضی کے واقعات مل کر دل کو ہیوی بناتی ہے۔ ہر قید کی ایک مدت ہوتی ہے، مگر ہم جن حالات میں قید ہیں، ان حالات سے کب نکلیں گے؟ اس سوال پر ہر سال برسی کے موقع میں اپنی امید اور اپنا عزم پختہ اور مضبوط کرتے ہیں۔ ساتھیوں، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ملک نہیں، ایک جیل ہے، ایک ایسا جیل جس جیل پر مجرموں کا قبضہ ہے، جس میں عوام قید ہے، مگر ہر قید کا ایک وقت مقرر ہے۔ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ مقرر ہے، ہر ظلم کا خاتمہ یقینی ہے۔ ساتھیوں، کبھی کبھی ظلم کی سیاہ رات بہت طویل ہو جاتی ہے، مگر رات کتنی بھی طویل ہو، مگر صبح تو ہر صورت میں آتی ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جب رات بہت سیاہ ہوتی ہے، تب صبح بہت قریب ہوتا ہے۔ اس وقت نہ صرف ہمارے پیارے ملک، لیکن دنیا کے بہت سارے ملکوں کے حالات بہت خراب ہیں۔ مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ، اسرائیل نے وحشت مچا رکھی ہے۔ غزہ کے شہیدوں کی تعداد 70,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ایک چھوٹا سا شہر ایک بہت بڑا مقتل بن گیا ہے۔ اسرائیل نے ہمارے غیور رہنما سید حسن نصر اللہ کو شہید کیا۔ اسرائیل نے حماس کو مکمل ختم کرنے کے لیے ہر ہتھیار استعمال کیا۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا۔ اسرائیل اب امریکہ کے حامی اور اپنے دوست ممالک پر بھی حملے کر رہا ہے۔ قطر پر حملہ ایک پیغام تھا، پیغام جس میں نتنیاہو نے اعلان کیا کہ وہ گریٹر اسرائیل کے لیے دشمن تو کیا، دوستوں پر بھی حملہ کرے گا۔ OIC کے اجلاس صرف مذمتوں تک محدود ہے۔ مذمت کسی مسئلے کا حل نہیں۔ امریکہ اور یورپی ممالک پریشان ہیں۔ ورلڈ آرڈر تبدیل ہو رہا ہے۔ اس میں ہم کہاں ہوں گے؟ اس سوال کا جواب ہمارا فیصلہ دے گا۔ پاکستان اب تک 2 کشتیوں میں سفر کر رہا ہے۔ 2 کشتیوں کے مسافر کو منزل نہیں ملتی، اور خاص طور پر وہ کشتی تو کبھی منزل حاصل نہیں کر سکتی جس کشتی کے کپتان قزاق ہو۔ پاکستان ایک ایسی کشتی ہے جس پر سمندری ڈاکو قابض ہو گئے ہیں۔ آج صدارت کے منصب پر دنیا کا بدنام شخص بیٹھا ہوا ہے۔ آج وزارت اعظم اور کرپٹ اور چور شخص کے ہاتھ میں ہے۔ آج ملک میں جمہوریت برائے نام ہے۔ سیاسی آزادیوں کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ عوام کو غربت اور غم کے پیروں تلے روندا جا رہا ہے۔
چوروں اور چوکیداروں کا عوام دشمن اتحاد اقتدار پر قابض ہے۔ عوام بہت اداس اور تنہا ہے۔ عوام کو ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ عورتوں اور عوام فلسطین کے حق میں نہیں بول سکتے۔ میڈیا پر پابندی اور عدلیہ کو کنٹرول کیا گیا ہے۔ امن برائے نام ہے اور ظلم بہت عام ہے۔ ساتھیو، ہماری آواز، حق اور ہمارا وجود انصاف کے لیے جدوجہد سے مشروط ہے۔ ہم نے کل بھی جدوجہد کی، ہم آج بھی جدوجہد کی میدان میں ہیں۔ ہم نے نسل در نسل جدوجہد کی ہے، ہمارے ہر نسل نے قربانی دی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو جونیئر تک اور بیگم نصرت بھٹو کے سے لے کر فاطمہ بھٹو تک ہمارا خاندان مسلسل قربانیوں کا سفر کرتا ہوا قافلہ ہے۔ ساتھیوں، میں جانتی ہوں کہ آپ کی خواہش تھی کہ ذوالفقار اور فاطمہ پیپلز پارٹی شہید بھٹو کی قیادت کرے۔ میری بھی یہ خواہش ہے، مگر ہر نسل کو نئی فیصلہ کا حق حاصل ہے۔ میں نہ صرف اپنے بچوں کو فیصلے کا حق دیتی ہوں بلکہ ان کی حمایت کرتی ہوں۔ میری امید ہے، میری خواہش ہے، میری دعا ہے کہ میرے بچوں کی پارٹی اس ملک کی وہ حقیقی پارٹی بن کر ابھرے جس کی پاکستان کو ضرورت ہے۔ یہ ایک عوامی جذبوں سے سرشار جماعت بنے۔ یہ پارٹی عوام کے ساتھ مل کر عوام کے لیے ایک عوامی ملک تعمیر کرے، انشاءاللہ۔ ساتھیو، ہم جس ظلم اور جبر کے خلاف لڑتے آئے ہیں، وہ لڑائی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب ذوالفقار اور فاطمہ کا بھرپور ساتھ دیں گے، صرف اس لیے نہیں کہ وہ بھٹو خاندان کے چشم و چراغ ہے، بلکہ وہ اس قوم کے اولاد ہے، اس ملک کے لیے تحفے ہے۔ یہ تحفے، یہ گفٹ میری طرف سے ہے عوام کے لیے۔ تاریخ کی روشنی بنے گی اور نوجوانوں کی جدوجہد اس ملک کے لاکھوں نوجوان نئی تاریخ تعمیر کریں گے، انشاءاللہ۔ ساتھیو، ہم کل کی طرح آج بھی شہید میر مرتضیٰ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت پر سراپا احتجاج ہے، اور ہم تب تک سراپا احتجاج رہیں گے جب تک ہمیں مکمل انصاف حاصل نہیں ہوتا۔ ساتھیو، میں دہراتی ہوں، I repeat، مکمل انصاف شہیدوں کے لیے، انصاف ان کے خاندانوں کے لیے اور انصاف اس عوام کے لیے جن کے لیے وہ شہید ہوئے۔ ساتھیو، ہمارا سفر بے انصافی سے انصاف کی طرف ہے۔ یہ سفر جاری تھا، جاری ہے، جاری رہے گا، انشاءاللہ۔ میں آخر میں آپ کو ایک بار پھر پرامن اور پروقار جدوجہد کی ہدایت کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ کامیابی تک آپ کے قدم نہیں رکیں گے۔ جیے جدوجہد، جیے عوام، جیے سچ، حق اور انصاف۔